بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو ہیں، یعنی یوں سمجھو کہ بے شمار احادیث جو ہیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس زمن میں ایک شخص کو لایا گیا تھا محدثین کے زمانے میں، یا یوں سمجھو کہ عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں۔ جب اس کو لایا گیا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا گیا تو وہ خوش ہوا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اس سے پوچھا گیا جب کہ تو راضی کیوں ہو رہا ہے، خوش کیوں ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ تم مجھے اس لیے قتل کر رہے ہو نا کہ میں نے بہت ساری حدیثیں گھڑ رکھی ہیں کہ ہاں اسی لیے قتل کیا جا رہا ہے تجھ کو۔ تو اس نے کہا کہ پھر وہ جو میں نے تقریباً 1000 احادیث کا مجموعہ، یا 1000 سے بھی زیادہ، غالباً 10,000 کا مجموعہ جو میں نے تمہاری صحیح حدیثوں کے اندر شامل کر دیا ہے، ان احادیث کا کیا کرو گے؟ ان کو کس طریقے سے چھانٹو گے؟ ان کو کس طریقے سے نکالو گے؟ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب جھوٹ اور سچ ایک جگہ مخلوط ہو جاتا ہے تو اس کا سچ اور جھوٹ کا چھانٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں میرے نزدیک جو 2 پرسنلٹیاں ہیں، ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تابعی ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو صحیح اور ضعیف حدیث کو فوراً علیحدہ کرنے والے ہیں، فوراً علیحدہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان میں عبداللہ ابن مبارک موجود ہیں، اس لیے ہم تیری تمام احادیث کو جو تو نے گھڑ کر رکھی ہیں احادیث کے اندر، ان سب کو الگ نکال دیں گے۔ تو عزیز دوستو، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ضعیف اور صحیح حدیث کی جو تمیز ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور کیسے ضعیف اور صحیح کو ہم نکال سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جن محدثین نے صحاح ستہ کو لکھا، یا جن محدثین نے سنن اربع کو لکھا، ان کو جو ہے، یا جن محدثین نے صحیحین کو لکھا، انہوں نے جس حدیث کو جو مقام دیا ہے ہم ان احادیث کو وہی مقام دیں۔ مثلا صحیحین میں جو امام بخاری اور امام مسلم نے جتنی احادیث لکھی ہیں، ان میں تو کوئی ضعیف حدیث موجود ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ حدیثیں لی ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، مثلا ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے وغیرہ، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ان محدثین نے خود ان احادیث کے نیچے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور وہ اس بات سے بالکل بری ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے
تو پھر وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے لوگوں کو روکنے کی بہت کوشش کی کہ لوگوں ضعیف حدیثوں کو اس طریقے سے اکٹھی نہ کرو، کیونکہ یہ ضعیف احادیث جو ہیں یہ امت کا بیڑا غرق کریں گی۔ اور عزیز دوستو، وہی ہو رہا ہے کہ امت کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ ضعیف الاسناد احادیث کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس زمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے کئی بار اس حدیث کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ حدیث تمہیداً بیان کر رہا ہوں جو کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی سنی سنائی بات دوسروں تک بغیر تحقیق کے، بغیر سند کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ اگر کوئی بات میری قرآن اور حدیث سے نہ ملتی ہو یا اس کی سند اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کو آگے بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ حرام تک کا الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے جو لوگ ان کو بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مسائل کو بنا تحقیق کے بیان کر دیتے ہیں، اور بعد میں لکھ دیتے ہیں کہ صاحب ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس چیز کی دلیل موجود ہوگی۔ عزیز دوستو، جب تمہارے ہی پاس میں دلیل موجود نہیں ہے تو پھر ان کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو تم اس بات کو کیسے مان سکتے ہو جب تمہارے پاس اس کی دلیل ہی موجود نہیں؟ امام ابو حنیفہ کی دلیل کوئی دلیل نہیں، امام شافعی کی دلیل کوئی دلیل نہیں، امام احمد بن حنبل کی دلیل کوئی دلیل نہیں، امام مالک کی دلیل کوئی دلیل نہیں، ائمہ کی کوئی دلیل نہیں۔ صحابہ کرام کی دلیل ہو سکتی ہے مگر وہ جس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا ہو، کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، اس پر وہ دلیل ہو سکتی ہے۔ اصل دلیل جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جس کی بات سے کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ یہ ہستی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے، یہ اس صاحب قبر کے سوا کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو، کوئی بات مردود نہ ہو، اور کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی کسی نہ کسی بات سے اختلاف نہ کیا جا سکتا ہو سوائے اس صاحب قبر کے۔ اب ایک جگہ جو ہے مطلب قرآن کریم میں جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے شاید، اور امام ابو حنیفہ نے جو لکھی ہے وہ 2.5 سال تک لکھی ہے۔ تو عزیز دوستو، پھر انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھ دیا ہے نیچے کہ جی ہو سکتا ہے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہو۔ اب بتاؤ، قرآن کریم کے مقابلے میں بھی کوئی اور دلیل آ سکتی ہے کیا؟ حدیث سے تو چلو کوئی پیچھا چھڑا لے کے بھی چلو حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ایسی باتوں کو بیان نہ کیا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے از خود پہلے سے موجود ہوں، اور ان کی مخالفت میں جو ہے کسی عالم کی بات مل جائے اس بات کو بیان نہ کریں، بلکہ اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میری اگر کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، قرآن سے یا صحیح حدیث سے ٹکرا جائے، تو میری بات کو دیوار پر دے مارو اور اس کا کوئی ادب اور احترام نہ کرو، اور سمجھو کہ پھر میرا بھی وہی مذہب ہے، وہ میرا بھی وہی مسلک ہے۔ عزیز دوستو، ابھی وہ حدیث آپ کے سامنے نہیں آئی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری تمہیداً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، اس کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی جو احادیث ہیں جو امام مسلم نے اکٹھی کی ہیں، انہوں نے کئی حدیثیں ایسی اکٹھی کی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات مجھ سے ثابت نہ ہو اور لوگوں میں مشہور کر دے کوئی آدمی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
اس طرح نہیں ہے میرے اوپر جھوٹ باندھنا جیسا کہ عام طور پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ یہ کئی ساری حدیثیں اس کے اندر اسی موضوع پر ہیں، پورا موضوع 92 یا 93 یا 94 حدیثیں ہیں، تقریباً ساری کی ساری حدیثیں اسی طرح کی آپ کو ملیں گی۔ جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں، جھوٹے کا انجام کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھے اس کا کیا حشر ہوگا۔ عزیز دوستو، وہ ساری کی ساری احادیث آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 1 سے لے کر حدیث نمبر 92 تک۔ اس کے علاوہ اندر بھی بہت ساری احادیث مل جائیں گی جھوٹ کے باب میں آپ کو۔ تو عزیز دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک حدیث جو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور بہت کثرت سے لوگوں کے اندر سننے میں کو ہمیں ملتی ہے اور لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر، اپنے نفس سے آپ اتنے مطمئن ہو گئے کہ آپ تنہائی میں جوان بیٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ یا آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے شیطان یا نفس کے ساتھ صلح کر لی ہے؟ تو اس طریقے کے الفاظ جو ہیں اس کے اندر وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اب آگے چلیے، اصل حدیث تو یہی تھی، اب اسی کے ضمن میں پھر اس سے آگے حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو غیر محرم، ایک مرد اور ایک عورت کہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا، قصدن اس کی طرف دیکھا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری تک بھی پہنچتی ہے۔ جو شخص، قرآن کریم کے اندر ہے، اگر کوئی شخص آنکھ کے کوے کے اندر سے بھی دیکھے، آنکھ کے کونے کے اندر سے بھی یوں کر کے دیکھے، ترچھی نظر کر کے کسی غیر محرم کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوب واقف ہے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ پہلی ایک نظر اس پر معاف کر دی جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ پہلی نظر نہ پڑے گی تو تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے، پھر ٹکر بھی لگ سکتی ہے، اس لیے پہلی نظر معاف ہے۔ لیکن پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، بہت ٹائم ہو جائے، یا گھر تک چھوڑ کر یا اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کے اندر بالکل آخر میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں، غیرت دلانے والی برائی کی بات دیکھتے ہیں، تو وہاں سے وہ لوگ بزرگانہ انداز میں اپنی نظروں کو نیچی کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ اگر ایک بار نظر پڑ گئی تو نظر پڑتے ہی وہاں سے نظر ہٹائیں اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں اور وہاں سے بزرگانہ انداز میں نکل جائیں، دوبارہ نہ دیکھیں۔ یہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن عزیز دوستو یہ حدیثیں ہیں محرم، یعنی یہ حدیثیں ہیں غیر محرم کے لیے، باپ بیٹی کے لیے نہیں ہیں، بہن بھائی کے لیے نہیں ہیں، ماں اور بیٹے کے لیے نہیں ہیں، یہ تنہائی میں رہ سکتے میاں بیوی کے لیے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کا تو خیر معاملہ ہی الگ ہے، ان کے درمیان میں اگرچہ کوئی پردہ نہیں، ماں اور بیٹے کے درمیان میں پردہ ہے، بہن اور بھائی کے درمیان میں پردہ ہے، اور جو ہے باپ اور بیٹی کے درمیان میں بھی اتنا پردہ ہے جتنا کہ جو ہے بے حیائی تک نہ پہنچتا ہو، اتنا پردہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مانیں جو یہ بیان کی جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے، تو پھر ہم ان حدیثوں کو کون سے کھاتے میں لے جا کر کے ڈالیں گے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سفر تک کے حج کے سفر تک کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ 4 آدمیوں کے ساتھ عورت حج کا سفر کر سکتی ہے، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ۔ اور جب یہ ایک کے علاوہ 3 رشتے ہی اتنے گندے ہو جائیں گے تو پھر عزیز دوستو وہ اسلام کہاں رہا، وہ ایمان ہی کہاں رہا، پھر وہ اس کی جو ہے مسلمان ہونے کی جو حلاوت ہے وہ باقی کہاں رہ گئی۔ اس لیے عزیز دوستو اگرچہ وہ بھی حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی لگاؤ اور اس کا بستر الگ کر دو۔ یعنی 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو بہن بھائی یا بہن بہن یا بھائی بھائی ایک جگہ نہ سوئیں، ماں بیٹا ماں بیٹی وہ باپ بیٹی ایک جگہ نہ سوئے جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو پابندی لگائی ہے، لیکن عزیز دوستو جب وہ سفر کر سکتے ہیں تو ایک تنہائی میں وہ بیٹھ کر کچھ باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اس دور کے اندر جو دور اب چل رہا ہے اس میں ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا ہی لازم ہے، کیونکہ آج کل اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور غیر ایمان والوں میں نہیں بلکہ ایمان والوں کے اندر بھی یہ کیسز ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ البتہ اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابوبکر صدیق والی جو حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے بیان نہ کریں بلکہ کسی نہ کسی مثال دے کر کے اس بات کو سمجھیں، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کی ہم نے تحقیق کر لی ہے۔ البتہ اگر کسی کو یہ حدیث مل جائے اور اس کی صحیح سند بھی موجود ہو تو وہ ہم تک پہنچائے، میں اپنی اس بات سے فوراً رجوع کر لوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور ابو بکر صدیق اور عائشہ صدیقہ کی بات پر فوراً لبیک کہوں گا اور فوراً اس بات کو مانوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج تک کسی نے اس کا حوالہ پیش نہیں کیا، اگر پیش کیا ہے تو صرف اتنا کیا ہے کہ جی یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کسی کتاب کے اندر لکھی ہے، بلکہ یہ جو ہے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ یہ جو دین سینہ بہ سینہ جو لوگ بتاتے ہیں یہ دین جھوٹا دین ہے، دین کتابوں کے اندر ہے، اور کتاب بھی ہماری وہی چند ایک کتاب ہیں، وہ کتابیں یہ نہیں ہے جو بعد میں لکھی گئی ہیں، بلکہ ہماری وہی چند ایک کتاب ہیں۔ قرآن کریم ہماری اصل چیز ہے اور صحیح احادیث ہماری اصل چیز ہے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ صرف صحیح احادیث ہیں۔ ہم اور کسی کی تفسیر کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک وہ صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو جائے یا وہ قرآن اور حدیث بالکل اس معاملے میں خاموش نہ ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو عزیز دوستو وہ تفسیر بھی قابل قبول نہیں جو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف چلی جائے۔ اصل تو جو تفسیر ہے قرآن کی وہ ہے صحیح احادیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات زندگی ہیں وہ کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ عرض کر کیا گیا کہ ہاں پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس وہی حالات زندگی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب تم سمجھ لو۔ تو عزیز دوستو ایسی احادیثوں کو بیان نہ کریں، سنی سنائی باتوں کو ایک دوسروں تک نہ پہنچائیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور جھوٹی حدیث گھڑنا تو میں نے آپ کو بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور حق بات جو نکلی ہوں قرآن و حدیث کے سے بالکل موافق ہوں، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار قرآن و حدیث کی بات کہنے، سننے
اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔